اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ برباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ ناظرین، ایام ازاں ہیں اور آپ سب بی بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، لیکن آج ہمیں بی بی سیدہ کو ان کے ایک اور لال کا پرسہ دینا ہے، وہ فرزند جو غریب الوطن تھا، جسے غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ آج ہمیں بی بی زینب کے ساتھ ساتھ ایک اور بہن ہے، اسے بھی پرسہ دینا ہے۔ آئیے بی بی معصومہ قم کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے امام رضا علیہ السلام کی شہادت بیان کرنی ہے۔ خداوند عالم مجھے یہ ہمت دے اور امام وقت مجھے یہ ہمت دے، یہ حوصلہ دے کہ میں اس شہادت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ الہی آمین۔ پائی تھی ہم نے نہ فرصت ماتم شبیر سے، آ پڑی ایک اور آفت شومی تقدیر سے۔ چراغ ہدایت امام ہشتم، ماہتاب امامت رہنمائے خلق، آقائے اہل ولا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا روز آ گیا۔ وہ امام جو غریب الوطن تھا، جسے غریب توس کہا جاتا ہے، جسے غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ بادشاہت امامت کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتی تھی کہ جب کفر و نفاق کے پھینکے ہوئے تیروں سے حکومت کو زخم لگنے لگے تو امامت سے اس پہ مرہم لگایا جا سکے۔ قید میں رکھیں یا ولی عہد بنا کر، ان کا مقصد صرف یہ رہتا تھا کہ ان کی حکومت بچی رہے۔ اسی وجہ سے ولی عہد بنانے کے باوجود امام کو زہر دیا گیا۔ میں کیسے بیان کروں اس غریب الوطن کی شہادت کو، ان کی وطن سے رخصت کو اور ان پر ہونے والے ظلم کو۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ امام جب وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اپنے جد کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو چاہنے والوں کی حالت غیر تھی، مگر یہ حکمت خداوند تھی اور یہ حکمت امامت تھی کہ امام کو جانا تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ مامون نے امام کو زہر دلوا کر شہید کروایا تھا، جس کے بارے میں آپ بارہا فرماتے تھے کہ مجھے یہی شخص قتل کرے گا۔ پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ جس دن مامون نے امام کو طلب کیا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ابو سلط سے فرمایا کہ اگر میرے سر پہ چادر ہو تو مجھے کوئی سوال نہ کرنا اور سمجھ لینا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت دربار میں تشریف لے گئے۔ مامون نے زہر آلود انگور جنہیں سوئی کے ذریعے زہر میں بجھایا گیا تھا پیش کیا۔ آپ نے انکار فرمایا، جو حفاظت خود اختیاری کا بنیادی فریضہ تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ اس سے بہتر انگور آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے اچھے انگور موجود ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ آپ کو میری نیت پر شبہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب قتل یقینی ہو گیا ہے اور انکار کی صورت میں سوء ظن کا مجرم قرار پاؤں گا، اس لیے چند دانے نوش فرمائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پھر پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے۔ ابا سلط نے حالات کا اندازہ کر لیا اور دروازے پہ بیٹھ گئے اور بہت غمگین نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں انہیں اندر سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھا کہ امام کے پہلو میں ایک کمسن فرزند موجود ہے جو چاند کے مانند ہے۔ ابا سلط نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کس طرف سے آ گئے؟ دروازہ تو بند ہے۔ اس بچے نے فرمایا، میں ان کا فرزند محمد ابن علی ہوں۔ مجھے خدا نے مدینے سے یہاں پہنچایا ہے اور اسی نے مجھے اندر تک پہنچایا ہے۔ پھر اس بچے نے فرمایا، ہمارے لیے فاصلے اور در و دیوار حائل نہیں ہوتے۔ ہم اہل بیت میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا وارث اس کے پاس رہتا ہے اور اس سے تمام امانتیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب امام کی شہادت ہوئی تو اس شاہزادے نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا اور نماز ادا کر دی۔ پھر اس بچے نے فرمایا کہ اب اعلان کر دو۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ 8واں امام شہید ہو گیا۔ حکومت نے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا۔
دوبارہ غسل و کفن کے بعد نہایت احترام کے ساتھ ہارون کے سرحانے دفن کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، گفتگو کو روک کر یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ یہ بھی ایک امام تھے اور وہ بھی ایک امام تھے۔ یہ بھی ایک امام کا جنازہ تھا اور وہاں بھی ایک امام کا جنازہ تھا۔ بیٹا یہاں بھی موجود تھا اور بیٹا وہاں بھی موجود تھا۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا بیٹا اس کے سرحانے موجود ہو، لیکن وائے برتمنائے حسین کہ جوان بیٹا موجود تھا، لیکن وہ اس لیے مجبور تھا کیونکہ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ہائے مظلومی سید سجاد، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، باپ کی میت نظروں کے سامنے تھی، دفن کرنے والا کوئی نہ تھا، کفن دینے والا بھی کوئی نہ تھا، تسلی اور دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ لوگ آئے تھے مگر تسلی اور دلاسا دینے نہیں آئے تھے، گلے لگانے اور درد بانٹنے نہیں آئے تھے، تعزیانے مارنے آئے تھے، ہتھ کڑیاں پہنانے آئے تھے، لنگر ڈالنے آئے تھے اور بہنوں اور پھوپھیوں کی ردائیں چھیننے آئے تھے۔ بات جب بہنوں کی ہو اور تذکرہ زینب نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جہاں پہ تذکرہ بی بی زینب ہو اور جہاں تذکرہ امام رضا ہو، وہاں تذکرہ بی بی معصومہ قم نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج جب پرسہ دینے فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو اس بہن کو پرسہ ضرور دیجیے گا جو اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی لیکن اپنے بھائی سے مل نہیں پائی تھی۔ آپ جب کبھی قم جائیں گے اور معصومہ قم کے حرم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک گھر ہے جسے بیت النور کہا جاتا ہے، جس میں شاہزادی نے 3 دن امام کی شہادت کی خبر سن کر گزارے تھے اور تیسرے دن اس غم کو برداشت نہ کر پائی تھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اے بی بی معصومہ قم، آپ نے تو صرف شہادت کی خبر سنی تھی اور آپ اس دنیا سے چل بسی۔ ذرا تصور تو کریں اس بہن کے درد کا کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا۔ میرا سلام ہو امام رضا علیہ السلام پر اور ان کی مظلومی پر، میرا سلام ہو بی بی معصومہ قم پر، میرا سلام ہو حسین علیہ السلام پر اور میرا سلام ہو سیدہ زینب کے صبر پر۔ دل کھول کے پرسہ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ رومال سیدہ خالی رہ جائے۔ آئیے مل کر پرسہ دیتے ہیں وقت کے امام کو ان کے جد امجد کا، آئیے مل کر پرسہ دیتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کے فرزند کا، آئیے مل کر پرسہ دیتے ہیں رسول خدا کو ان کے ایک اور فرزند کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔